کہ when he was playing in Australia, وہاں انہیں جنرل ضیاء الحق کے بیٹے کی کال آئی، اور یہ میں وہ واقعہ بتا رہا ہوں جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے۔ ان کو کال آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری کابینہ کا حصہ ہوں، اور یہ میسج میں آپ کو پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے پہنچا رہا ہوں۔ تو عمران نے لکھا کہ مجھے ظاہر ہے کوئی پولیٹکس کا اس اسٹیج پہ کوئی شوق نہیں تھا، وہ نہیں تھا، تو میں نے پولائٹلی جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن کر دیا، میں کرکٹ کھیلتا رہا۔ جب ورلڈ کپ پاکستان نے جیتا تو اس اسٹیج پہ عمران خان کی پاپولیرٹی پاکستان میں سب سے زیادہ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ذہن بنانا شروع کیا کہ اب ظاہر ہے کرکٹ کے بعد میں کیا کروں گا۔ تو اس وقت ان کا پھر سیکنڈ ایم یہ تھا کہ مجھے وہ شوکت خانم تو والدہ کے نام ہاسپٹل بنانے کا مشن جو تھا اس کو لے کے آگے بڑھنا تھا، اور اس کے لیے ظاہر فنڈ ریزنگ وغیرہ۔ 93 میں کراچی میں ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا، جو ایک نان پولیٹیکل ریلی اس لحاظ سے کہی جاتی ہے، لیکن اس کے کچھ لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے بہرحال کہیں ڈھکے چھپے سیاسی مقاصد تھے، جس کا شاید غالباً عمران خان کو پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد عمران خان سے کانٹیکٹ کیا جنرل حمید گل نے، اور یہ وہ پیریڈ تھا جب جنرل حمید گل اپنا کوئی آئیڈیا لے کے وہ آگے بڑھ رہے تھے، اور وہ آئیڈیا تھا کہ جی اس طرح کی جو نوٹیبلز ہیں ان پہ مشتمل کوئی اس طرح کی بنائی جائے۔ عمران خان بھی بہت حمید گل کے ساتھ زیادہ عرصے نہیں چلے، اور انہیں ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے انیشلی ضرور حمید گل صاحب کے ساتھ کام کیا، لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا کہ حمید گل صاحب کا تو ایجنڈا کچھ اور ہے۔ 95 میں 94 یا 95 تھا، ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن یہی پیریڈ تھا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ تھی۔ عمران خان نے پی ٹی وی سے ریکویسٹ کی کہ وہ ایک اپنی فنڈ ریزنگ کا ایک پروگرام وہاں سے کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے کہا گیا کہ آپ پی ایم ہاؤس سے پرمیشن لے لیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ سے تو ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہیں آصف علی زرداری صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اور یہی کہا کہ آپ پہلے یہ کہ پیپلز پارٹی جوائن کرنے کا ان سے کہا گیا، لیکن جب انہوں نے ڈکلائن کر دیا تو پھر انہیں وہ جب یہ واپس گئے تو انہیں وہ پرمیشن نہیں ملی۔ اکارڈنگ ٹو عمران خان وہ ایک پیریڈ ایسا تھا کہ ان کے بقول ان کے کچھ دوستوں نے مشورہ کیا کہ آپ یہ سارے کام چیزیں یا اپنا جو بھی سوشل ریفارمز وغیرہ یہ آپ کر نہیں سکتے اگر آپ کا کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ یہاں پھر 1996 میں پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے چند مہینے بعد ہی وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ڈیزالو ہو گئی، ڈسمس ہو گئی بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ، تو ایک دم یکا یک جو ہے الیکشنز کا اعلان ہو گیا 97 میں الیکشنز کا۔ ان کا خیال تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم الیکشن نہیں جیتیں گے، لیکن پھر بھی ہمیں الیکشن کا ایک ایکسپیرینس ہو جائے گا۔ اس وقت عمران خان نے اپنا پہلا الیکشن لڑا تھا، اور وہ لڑا تھا کراچی غالباً بنس روڈ کی سیٹ سے، کراچی کی، اور ظاہر ہے وہ اس میں ان کو شکست ہوئی۔ اور تو وہ جو پہلا الیکشن تھا 97 کا، وہ انہوں نے صرف اپنے ایکسپیرینس کے لیے لڑا تھا، اور ذہنی طور پہ وہ تیار تھے کہ ہم الیکشن یہ نہیں جیتیں گے۔ پھر ہوا 1999 میں جو ہے وہ 12 اکتوبر 99 کو جنرل مشرف کا کو ہو گیا۔ تو جب 99 ملٹری ٹیک اوور ہوا تو پارٹی میں یہ ڈیبیٹ ہوئی کہ ہمیں اسے ویلکم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو مشرف صاحب نے جب تقریر میں ٹارگٹ کیا ان دو جماعتوں کو، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو، اور وہ تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اگر یہ ان کی کرپشن کو ایکسپوز کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، تو ہمیں پھر ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو اور اسی وجہ سے 2001 میں جب مشرف صاحب نے ریفرینڈم کرایا اپنے لیے، اور تو عمران خان کی جماعت نے اس ریفرینڈم کو سپورٹ کیا۔ پھر 2002 میں جنرل الیکشن کی کال جب ہوئی
عمران خان کو یہ توقع تھی کہ مشرف صاحب جو ہے، کیونکہ وہ ایک طریقے سے ان کے اتحادی بنے ہوئے تھے، ان کو یہ توقع تھی کہ مشرف صاحب ان کی پارٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے زیادہ. تو جب مشرف صاحب نے ان سے کہا کہ چونکہ مجھے پی ایم ایل این کا مقابلہ کرنا ہے تو میں اس لیے ہم کو چودھریز کو سپورٹ کرنا چاہیے، جو کہ چودھری پرویز الہی شجاعت صاحب، تو اس پہ عمران کو کافی مایوسی ہوئی، اور اس کے بعد وہ اس میٹنگ سے اٹھ کر آ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے سپورٹ نہیں کرنا چاہیے پی ایم ایل مشرف کی گورنمنٹ کو، اور ایک طرح سے وڈرا کر لی. 2002 کا جو الیکشن تھا اس میں عمران خان جو ہے وہ میاں والی سے جیت گئے، اور واحد وہ سیٹ تھی جو انہوں نے جیتی. پھر ظاہر 2002 کے الیکشن ریزلٹس آئے تو اس میں پنجاب میں پی ایم ایل کیو کی گورنمنٹ انہوں نے بنائی، مرکز میں بھی پی ایم ایل کیو کے ساتھ، اور پھر پیٹریوٹ، اور وہ تو وہاں سے عمران جو ہے وہ مشرف صاحب پر تنقید انہوں نے وہاں سے شروع کی، اور اسی طریقے سے گورنمنٹ کے اوپر، پی ایم ایل کیو کے اوپر انہوں نے تنقید وہاں سے شروع کی. پھر جو ان کا اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی جس نے جو ابتدا تھی عمران کے اوپر آنے کی، اور وہ تھی جو ہے وار آن ٹیرر. وار آن 9/11 ہو چکا تھا. 9/11 پہ عمران خان نے بڑی اسٹرانگ ایک پوزیشن لی تھی، اور پھر 2002 میں جب امریکہ نے اور اتحادیوں نے افغانستان پر اٹیک کیا تو پاکستان میں اینٹی یو ایس سینٹیمنٹس بہت زیادہ ہو گئے، بڑے مظاہرے ہوئے. اس وقت عمران کی پوزیشنز جو تھی وہ یہ تھے کہ ہمیں اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے اور وہ نہیں جانا چاہیے، تو اس کو بڑی پذیرائی ملی اس سینیریو، اس نیریٹو کو. انہوں نے اپنی آرگنائزیشن، پارٹی کی آرگنائزیشن وغیرہ وہ بناتے رہے، اس کی پارٹی میں اضافہ تو ہوتا رہا، لیکن کوئی بڑے نام پھر بھی اس پارٹی میں نہیں آ رہے تھے، لیکن ادروائز اس پارٹی کو پذیرائی مل رہی تھی، خاص طور پہ یوتھ کے اندر. 2007 جو تھا وہ صحیح معنوں میں عمران خان کی سیاسی زندگی کا ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ وہ میجر انیشیٹو جو تھا، میجر لانچنگ پیڈ جو تھا وہ 2007 تھا. تو لائرز موومنٹ کا حصہ جو ہے عمران خان بڑے زور و شور سے بنے اس لائرز موومنٹ کا، اور اس لائرز موومنٹ میں انہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اسی دوران ایک اتحاد بن گیا تھا، اس اتحاد کے اندر عمران خان بھی تھے، اس اتحاد کے اندر قاضی حسین احمد بھی تھے، اور اس اتحاد کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز شریف بھی تھے. وہ جب چیزیں ہوئی پوری لائرز موومنٹ میں، یہ سارے لوگ، پوری اپوزیشن تقریباً اس وقت کی دی تھی، اور اینٹی مشرف ایک طریقے سے وہ سینٹیمنٹس بہت زیادہ بڑھتے نظر آئے ہمیں. اسی دوران دو بڑے واقعات ہوئے. ایک واقعہ ہوا لال مسجد کا، اور دوسرا واقعہ ہوا جو ایمرجنسی لگائی گئی اس میں. اب ان دو واقعات میں بھی عمران اب پولیٹیکل پرسنالٹیز کے طور پہ ریکگنائز ہونے لگے، اور ان کے بیانات، ان کی تقریریں، اس کو اچھی خاصی کوریج بھی ملتی تھی اس میں، اور تنظیمی طور پہ وہ ایک طاقتور، ایک تیسری جماعت کے طور پہ جانے پہچانے جانے لگے. اسی دوران محترمہ بے نظیر بھٹو والا واقعہ ہو گیا جو 27 دسمبر 2007 کا، اور ظاہر ہے وہ اس نے پوری پاکستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس کو تبدیل کر دیا اس نے. اب جو گراؤنڈ پہ لوگ تھے اس وقت پالیٹکس میں، وہ پھر نواز شریف تھے، اور پھر پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑا کرائسس ہو گیا، بڑا ویکیوم ہو گیا، جس کو پھر آصف علی زرداری نے آ کے جو ہے وہ فل کرنے کی کوشش کی. تو 2008 کے جب الیکشن ہوئے تو 2008 کے الیکشن میں جس الائنس کا عمران خان حصہ تھے اس نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن میں، جب تک مشرف صدر ہے، ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. لیکن اس الائنس کے جو کی پلیئر تھے نواز شریف، وہ اس الائنس سے نکل گئے اور انہوں نے جا کے الیکشن لڑ لیا. اگین پھر وہ 2008 میں جب ایک کرائسس شروع ہوا بٹوین پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این لائرز،
کی ریسٹوریشن کے حوالے سے پھر ایک نیا اسپیس پنجاب میں ڈیولپ ہونا شروع کیا، اور اس اسپیس کو فل کرنا پھر شروع کیا پی ٹی آئی نے۔ پھر انہوں نے جب یہ گورنمنٹ تھی تو انہوں نے 2011 میں لاہور میں پی ٹی آئی کا سب سے بڑا جلسہ ہوا۔ غالباً 2013 کے الیکشن سے پہلے شروع میں تو پی ٹی آئی میں بڑی سخت رول تھا کہ ہم کسی الیکٹیبلز کو نہیں لیں گے، پھر تھوڑا سا اس میں نرمی آئی کہ انہوں نے کہا نہیں الیکٹیبلز تو ٹھیک ہے، جن کا ماضی میں کوئی اس طرح کی مختلف گورنمنٹ سے اگر وہ آئیں گے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی سے، تو کم سے کم ان کا جو پورا کریئر ہے اور ان پہ کوئی الزام نہ ہو سیریس کرپشن کا، ان کو ہم لیں گے۔ اور ایک کمیٹی بنی تھی پی ٹی آئی کی جو کمیٹی اسکروٹنائز کر کے نام دیتی تھی۔ بہت سے لوگ جیسے پرویز خٹک صاحب ہیں، وہ بھی کسی دوسری جماعت سے آئے تھے، شاہ محمود قریشی دوسری جماعت سے آئے تھے، جہانگیر ترین دوسری جماعت سے آئے تھے، تو پھر ایک فلڈ گیٹ کھل گیا اور لوگ دوسری جماعتوں سے آنے لگے۔ تو 2013 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو مرکز میں تو وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، لیکن ایک تھرڈ پولیٹیکل فورس کے طور پہ باضابطہ طور پہ وہ پھر انٹروڈیوس ہو گئی، کیونکہ خیبر پختونخوا میں اس نے مسلم لیگ نون کو بھی ہرایا، جماعت اسلامی کو بھی ہرایا۔ تو 2013 کے جو نتائج آئے تو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی، کولیشن گورنمنٹ بنی جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے، اور مرکز میں ایک بڑی میجورٹی ملی، پنجاب میں بھی اچھی خاصی سیٹیں ملی، لیکن عمران نے دھاندلی کا الزام لگایا، اور دھاندلی کا جب الزام لگایا انہوں نے تو پہلے انہوں نے کہا 4 نشستوں پہ، جس میں غالباً ایک لاہور کی نشست بھی تھی، 4 نشستوں پہ انہوں نے وہ لگایا۔ ویسے تو اوور آل وہ کہتے تھے، لیکن 4 نشستوں پہ کھولنے کی مطالبہ کیا کہ ان کی ری پولنگ کرائی جائے یا ان کے بیلٹ باکس دوبارہ وہ کیے جائیں۔ اور یہاں اب پی ایم ایل این سے ان کا شارپ کانفلکٹ جو ہے وہ نظر آیا، اور اس میں پھر ان کا ساتھ دیا ڈاکٹر طاہر القادری نے، جو پاکستان عوامی تحریک کے تھے، اور پھر انہوں نے یہ اعلان کیا ایک وقت میں آ کے کہ جی اب ہم جو ہے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارا مطالبہ پورا نہیں کر رہی۔ اس دوران ماڈل ٹاؤن والے واقعے نے اور زیادہ پھر اس چیز کو جو ہے وہ ایک طریقے سے، جو اس وقت پنجاب کی گورنمنٹ تھی شہباز شریف صاحب کی، اس ماڈل ٹاؤن میں لوگ مارے گئے، اور وہ پھر ایک طریقے سے اس گورنمنٹ کے خلاف ایک کیمپین زور پکڑ گئی۔ اور جب وہ اسلام آباد پہنچے تو اچھے خاصے لوگ، کئی ہزار لوگ ان کے ساتھ تھے۔ وہ پھر 116 دن وہ دھرنا چلا ہے، اور پھر ایک جوڈیشل کمیشن بنا۔ جوڈیشل کمیشن نے یہ کہا کہ جو ہے بہت سی اس طرح کی نیگلیجنس، کرمنل نیگلیجنس ہوئی ہے، لیکن انہوں نے دھاندلی کے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ وہ پھر چلا گیا، پھر آ گیا 2016 میں پاناما آیا۔ پاناما نے عمران کو ایک نئی لیز دی، ایک نئی قوت دی۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ اس ڈسکوالیفائی ہونے میں پھر عمران خان جو ہے اور زیادہ بڑی پوزیشن پر آ گئے۔ جب مرکز میں حکومت بنی، وہاں سے پھر عمران خان کا ایک نیا فیز شروع ہوتا ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو، ان کے سپورٹرز کو، ان لوگوں کو جنہوں نے پہلی مرتبہ ووٹ دیا تھا، ان خاندانوں کو جو عمران خان کو بہت آئیڈیلائز کر رہے تھے، ان کو یہ توقع تھی کہ عمران خان کوئی بڑی ریفارمز کریں گے۔ عمران خان نے ان سے 2-3 بڑی باتیں کی تھی۔ ظاہر ہے ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ ان سارے جو ان کے بقول مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے جو کرپشن کی ہے، اس کے خلاف جو ہے پوری انکوائری ہوگی اور ان کو سزائیں دلوائیں گے، ان کو جیلوں میں ڈالیں گے۔ دوسرے انہوں نے بڑی میجر ریفارمز کی بات کی۔ انہوں نے کہا سول سروس میں ریفارمز کی جائیں گی، پولیس میں ریفارمز کی جائیں گی، اور ایجوکیشن میں ریفارمز کی جائیں گی۔ اور وہ یہ بھی کہا تھا انہوں نے کہ ان سارے کاموں کے لیے ہماری ٹیموں نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا ہے۔ لیکن ان 3-3.5 سالوں کا ہم جائزہ لیں تو اس میں ایک چیز ہمیں واضح نظر آتی ہے کہ ہوم ورک بالکل بھی نہیں تھا، کسی نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا۔ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ کس طریقے سے گورنمنٹس جو ہے کیسے ریفارمز کی جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ، اور پھر یہ کہ انہیں یہ توقع تھی کہ جیسے
خیبر پختونخوا میں بہت آسانی سے انہوں نے پولیس ریفارم کر لی تھی، ویسے ہی پنجاب میں ہو جائے گی. تو اب پنجاب میں کیونکہ ان کے پاس وہ میجورٹی بھی نہیں تھی، تو پنجاب میں وہ پولیس ریفارمز کر ہی نہیں پائے. یہی بات سول سروس ریفارمز کی تھی کہ ان کو پھر الٹیمیٹلی ایک کمیٹی بنانی پڑی، لیکن پھر یہ معاملے سب لٹکتے چلے گئے. تو انہوں نے وہ جو پیریڈ تھا وہ بیسکلی ضائع کیا، اور انفارچونیٹلی کہ ان کا جو یہ ایک مت انہوں نے کھڑی کی تھی کہ ہر چیز کی تیاری ہے، وہ پھر پتہ چلا کہ بالکل بھی تیاری نہیں تھی.